السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا دینی بھائی افو خان اتر پردیش الہ آباد سے۔ تو سامعین، آج کل آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج کے معاشرے میں ایک ایسا باطل جو فرقہ ہے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، جس فرقے کا نام لوگ عام طور سے کہتے ہیں اہل قرآن۔ حالانکہ یہ اہل قرآن تو نہیں ہے، یہ ہے منکرین حدیث، یعنی کہ ان کا دعویٰ یہ ہے ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، اور جو چیزیں آئی ہوئی ہیں قرآن میں ہم صرف اتنا ہی مانیں گے۔ یعنی کہ جو قرآن ہے وہ جس کو کہہ رہا ہے کہ بھیا یہ کرنا چاہیے، یہ حلال ہے، تو ہم خالی اتنا مانیں گے۔ اگر جو قرآن ہے وہ کہہ رہا ہے یہ بھیا نہیں کرنا چاہیے، حرام ہے، تو ہم خالی اتنا ہی مانیں گے۔ یعنی کہ ہم جو مین چیز ہے، جو آسمانی جو بک ہے وہ ہے قرآن، تو ہم خالی قرآن کو مانیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کو نہیں مانیں گے۔ اور صاف صاف انکار تو یہ لوگ نہیں کرتے ہیں کہ نہیں نبی کی حدیث ہی نہیں مانیں گے، بلکہ گول گول بہانے سے گھما پھرا کے انکار کرتے ہیں کہ ہم اس حدیث کو نہیں مانیں گے جو قرآن سے ٹکراتی ہے۔ اللہ اکبر! گویا ان کا جو مین جو عقیدہ ہے وہ اتنا گندا ہے کہ اوور آل جو ان کا عقیدہ ہے وہ یہ بھی قرآن میں جو آیا ہے ہم وہ مانیں گے، جو حدیث میں آیا اس کو نہیں مانیں گے۔ اور جب ان سے پوچھو کہ بھیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو نماز ہے اس کو قائم کرو، تو نماز کا تم لوگ اپنی عقل سے قائم کر لو گے کیا؟ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ کیسے قائم کی تھی یہ تو بھیا حدیث میں آیا ہے نا، تو حدیث پہ تو آپ کو جانا پڑے گا نا۔ اسی طریقے سے بہت سارے مسائل ہیں۔ وضو، کیا یہ وضو ہمیں مطلب کیسے کرنا ہے، کن کن چیزوں سے وہ ٹوٹ جاتا ہے یا کن کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے، یہ سب باتیں تو حدیث سے ہم کو پتہ چلیں گی۔ تو یہ سب تو آیا نہیں ہے آسمانی بک میں، قرآن میں۔ تو پھر تو ان کی یہ جو منطقی جو دوگلی باتیں ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے، ہم اہل قرآن ہیں، ایکچول میں وہ ہیں منکرین حدیث، جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں۔ آئیے ان کے رد میں ایک بہت ہی الحمدللہ زبردست حدیث میں پیش کرتا ہوں، جس سے ان کے دماغ کی جو بتی ہے وہ آن ہو جائے گی، جل جائے گی۔ اور یہ حدیث آتی ہے جامع ترمذی میں، اور حدیث کا نمبر ہے 2664، یعنی کہ 2664۔ آئیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ مقدام بن مادی کرب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار رہو، قریب ہے کہ کوئی آدمی اپنے آراستہ تخت پر ٹیک لگائے بیٹھا ہو اور وہ کہے ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلے کی چیز بس اللہ کی کتاب ہے، اس میں جو چیز ہم حلال پائیں گے بس اسی کو حلال سمجھیں گے، اور اس میں جو چیز حرام پائیں گے بس اسی کو حرام جانیں گے۔ یاد رکھو، بلا شک و شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز حرام قرار دے دی ہے وہ ویسے ہی حرام ہے جیسے کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیز۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2464۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ الحمدللہ، نعرے تکبیر، اللہ اکبر۔ تو یہ جو انکار کرتے ہیں حدیثوں کا، ان کے لیے الحمدللہ حدیث سے ہی رد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اگر وہ تخت کے اوپر بیٹھا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے ہمارے بیچ جو فیصلہ ہے وہ صرف ہوگا قرآن سے، اور ہم صرف قرآن کی مانیں گے، قرآن میں اگر ہے کہ یہ چیز ہم کو کرنا ہے، حلال ہے تو حلال مانیں گے، حرام ہے تو حرام مانیں گے، تو قرآن کو صرف جو فیصلہ بناتے ہیں ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں اگر کسی چیز کو کر دیتا ہوں حلال یا حرام، تو وہ بھی گویا الحمدللہ ویسا ہی ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی چیز کو حلال یا حرام کیا ہو۔ یعنی کہ قرآن حدیث دونوں کو ساتھ میں لے کے، دونوں کی اسٹڈی کر کے جو علماء نے ہم کو بتایا ہے
کہ ہاں یہ چیز کرنا چاہیے، یہ چیز کرنا نہیں چاہیے، یہ چیز جائز ہے، یہ چیز بھائی یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ چیز آپ کے لیے یہ حرام ہے، ایسا کب کرنا ہے کب نہیں کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قرآن اور حدیث کو دونوں کو ساتھ میں جمع کر کے جو فیصلہ ہے وہ مانا جائے گا. خالی قرآن کو سامنے رکھ کے فیصلہ نہیں کیا جائے گا. جس کے اوپر قرآن نازل ہوا، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس چیز کو حلال یا حرام کیا ہے اس کو بھی ساتھ میں لے کے ہمیں چلنا ہے. تو گویا ہمیں قرآن حدیث دونوں لے کے چلنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں تمہارے بیچ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یعنی کہ قرآن و سنت، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی کہ حدیث، قرآن حدیث. تو قرآن حدیث پہ جو واقعی میں عمل کر رہا ہے صحابہ کے منہج کے مطابق، وہ ایکچول میں ہے اہل قرآن، اہل حدیث، اہل سنت، اہل توحید. تو اس کو کہا جائے گا، نہ کہ خالی نام کے لیے ہم کہہ دیں کہ ہم تو اہل قرآن فرقے کے ہیں، ہم تو منکرین حدیث ہیں، پھلا ہیں ڈھما ہیں. تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے نا. تو بھیا قرآن حدیث دونوں کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے، تب دین ہمارے سمجھ میں آئے گا. ورنہ اپنی عقل سے دین کو اور بنا حدیث کی، بنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی آیت کو اگر سمجھنے بیٹھیں گے بنا نبی کے، تو ہم قرآن کو پڑھنے سے ہو سکتا ہے سیدھی راہ سے ہٹ جائیں، کیونکہ قرآن ہی کہتا ہے کہ یہی قرآن پڑھ کے لوگ سیدھی راہ پہ آتے ہیں اور اسی قرآن کو پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. تو سیدھی راہ پہ آنے کا پیمانہ کیا ہے کہ جیسے نبی نے صحابہ کو سمجھایا قرآن ویسے سمجھنا ہے، تب تو ہم سیدھی راہ پہ آ جائیں گے. اور نبی سے ہٹ کے اگر اپنی عقل سے قرآن کو سمجھنے چالو کر دیں گے تو بھیا گمراہ ہو جائیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو قرآن حدیث دونوں پہ عمل کرنے والا بنائے، اور جو یہ اہل قرآن ہیں، منکرین حدیث ہیں، جو یہ باطل جو فرقے ہیں، لوگ ہیں، ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری امت کے بھولے بھالے بھائی بہنوں کی حفاظت کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.